خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: انما، بے شک، ولیکم اللہ، دوست تمہارا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم، اور وہ، راکعون، رکوع کرنے والے ہیں، ومن یتول اللہ، اور جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فإن، تو بے شک، حزب اللہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی، ہم الغالبون، وہی غالب آنے والی ہے، وہی غالب ہوں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا، دینکم، تمہارے دین کو، ہزواً، مذاق، ولعباً، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو، اولیاء، دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، وَإِذَا، اور جب، نادیتم، پکارو تم، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوہا، وہ بنا لیں اس کو، ہزواً، مذاق، ولعبا، اور کھیل، ذالکا، یہ، بأنہم، بوجہ اس کے کہ وہ، قوم، لوگ ہیں، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے، قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل، نہیں، تنقمون، تم ناراض ہوتے، منا، ہم سے، الا، مگر، ان، کہ، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے، وَأَنَّ، اور بے شک، اکثرکم، اکثر تم میں سے، فاسقون،
فاسق ہیں. تفسیر: انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں. کیونکہ انسان عموماً سب سے زیادہ اپنے دوستوں ہی سے ڈرتا ہے، انہی کے چھٹنے کا ڈر ہوتا ہے. فرمایا دوست تو اصل میں اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں. جب انسان کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اسے لازماً سپورٹ تو چاہیے، پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی دوستی رکھے، اللہ سے محبت کی سطح پہ تعلق قائم کرے اور اس کے رسول سے، اور پھر ایمان والوں سے. کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز پوری شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے مال خرچ کرتے ہیں. صرف زبانی کلامی ہی اسلام کا دعویٰ کرنے والے نہیں، بلکہ عملی طور پر پریکٹسنگ مسلم. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، یعنی عاجزی کرنے والے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو اللہ سے دوستی کرے، اللہ کو دوست بنائے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تو یاد رکھیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو یقیناً اللہ کا گروہ، ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں. تو گویا حزب اللہ کیا ہے؟ جس کا تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے ہو. ایسے لوگوں کو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہی غالب آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت دوست بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اب آپ دیکھیں نا، جن لوگوں کی ملامت سے آپ ڈرتے ہیں، پھر کیا ہے؟ وہ تو تمہارے دوست ہی نہیں، جو تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں. اور ملامت وہی کرتے ہیں جنہوں نے دین کو ایک مذاق بنا رکھا ہے، دین کو کھیل بنا رکھا ہے. ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنے اور ایسے لوگوں کی دوستی سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے نا. اگر روز کو اس کا مذاق اڑائے گا، روز اس کو راستے سے روکے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن انسان پھسل ہی جائے گا. تو ایسے میں کیا ضروری ہے کہ پھر ان لوگوں سے بچا جائے جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہوں، کھیل بناتے ہوں. بعض لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ شدت سے دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، آخرت کو اور اس کے انجام کو معمولی چیز سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک آخرت کا معاملہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہوتا. وہ نہ خود اطاعت کرتے ہیں، نہ خود فرما بردار ہیں، بلکہ جو شخص اطاعت کے راستے پہ چلے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. کیونکہ عقل کی کمی ہے نا. اگر عقل استعمال کرتے تو چھوٹے فائدے اور بڑے فائدے میں فرق جان لیتے. ان کے نزدیک دنیا کا فائدہ ہی دراصل بڑا فائدہ ہے. اس لیے جو شخص دنیا قربان کر کے آخرت کو اپنا منتہائے نظر بناتا ہے، ان کے نزدیک وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں اور ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا ایسے لوگ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، دنیا ان کی پرائرٹی ہے، تم پھر ان کو دوست مت سمجھو، ان سے تعلق مت رکھو. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے عقیدت رکھتا ہے، جس سے دوستی رکھتا ہے، اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. یہاں پر پیچھے جو فرمایا گیا
کہ اللہ اور رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھو، تو پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہو۔ کیوں؟ دو صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ تم برداشت نہ کر سکو گے، لہذا تم سے کوئی ایسا ری ایکشن ہو سکتا ہے جو بہت نقصان دہ ہو تمہارے لیے بھی اور دین کے لیے بھی۔ دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارے اپنے دل سے دین کی اہمیت کم ہونے لگے گی، تمہارا اپنا دین پہ جمنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو دین کو مذاق بنائے ہوئے ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ تمہارے طریقوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والکفار، اور کافروں کو، اولیاء دوست، کافروں سے مراد یہاں مشرکین ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اچھا، ایمان والے تو اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ ان سے دوستی نہیں کرے گا۔ ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو، نماز کے لیے بلاتے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اتخذوها ہزوا ولعبا، اس کا مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ جب تم انہیں نماز کے لیے بلاتے ہو تو وہ اس کو بھی ہنسی مذاق میں ڈال لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذالک، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، بأنہم قوم، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے۔ اگر ان میں عقل ہوتی، سمجھ ہوتی، تو وہ اللہ کی عظمت کو پا لیتے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کو سنجیدگی سے لیتے۔ یعنی دین کے معاملے میں ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی، وہ عقل استعمال ہی نہیں کرتے۔ اس آیت کے پس منظر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے۔ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات سنتا تو کہا کرتا تھا قد حرق الکاذب، یعنی جھوٹا جل کر تباہ ہو۔ بددعا کے یہ الفاظ دراصل اس کے دل کی جلن کا اظہار تھے۔ اب اتفاق کی بات یہ کہ ایک دن اس کی لڑکی گھر میں آگ لے کر آئی، وہ اور اس کے اہل خانہ سب سو رہے تھے، اور ہوا کیا کہ نادانستہ طور پر وہ آگ کی چنگاری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ یعنی بچی گھر میں آگ لائی، گھر والے سو رہے تھے، اسے پتہ نہیں چلا، جو آگ اٹھائی ہوئی تھی اس میں سے ایک چنگاری نیچے گر گئی، خبر ہی نہیں ہوئی، اور اس ایک چنگاری کے گرنے سے وہ شخص اور اس کے گھر والے اور سارا گھر سب کچھ جل گیا، اور اس طرح اس کی بددعا خود اسی پر پلٹی۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب آپ حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت بلال نے آذان کہی، چند نوجوانوں نے آذان کی آواز سنی اور اس کی ہنسی اڑائی، یعنی مذاق اڑایا اور اس کی نقل کی۔ ان نوجوانوں میں ابو محذورہ بھی شامل تھے۔ آپ نے ان کو بلا لیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا، بہت خوش آواز سے۔ آپ نے انہیں مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا، اور اس طرح وہ نقل اصل بن گئی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ مخالفت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک دل کی جلن سے مخالفت کر رہا ہے اور بددعا بھی ساتھ دے رہا ہے، اور ایک اپنی حماقت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے مذاق اڑا رہا ہے۔ یاد رکھیے، آج بھی دین کا مذاق اڑانے والوں کی یہ دو قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ تو واقعی دل سے اسلام کو ناپسند کرتے ہیں اور اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف اپنی لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ حکمت سے ان دونوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جہاں تو آپ دیکھیں کہ ناسمجھی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر آپ نفرت سے معاملہ نہیں کریں، وہاں آپ برا بلا نہ کہنا شروع کر دیں، وہاں ان کی مار پٹائی نہ شروع کر دیں، بلکہ کیا کریں؟
ہمدردی سے بلا کے سمجھائیں. اور جہاں آپ دیکھیں کہ پھر سنجیدگی سے کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، پھر انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. صبر سے کام لیں. اچھا، آج کل آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بچوں میں سے بھی بہت سے ان کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی مولوی صاحب کی نقل اتارنے لگتے ہیں، کبھی کسی اور کی اتارنے لگتے ہیں کہ وہ ایسے قرآن پڑھتے ہیں. ایسے کاموں سے بھی منع کرنا چاہیے، بچوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے. ویسے بھی کسی کی نقل اتارنا منع ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہو تو اس کی نقل اور اس کا مذاق، تو پھر دین بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے نا، تو درست نہیں ایسا کرنا. اذان مسلمانوں کے شاعر میں سے ایک شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے. اس میں کیا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جتنے بھی کافر ہیں، خواہ وہ مشرک ہو یا یہود و نصارہ میں سے ہوں، ان سب کے لیے ان الفاظ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ جس میں دن میں 5 مرتبہ اللہ کے ایک ہونے کی بات ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی. تو اس لیے مدینہ میں چونکہ ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، تو وہ مسلمانوں کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے اور ان پہ پھپتیاں کستے تھے. اور خصوصاً آپ دیکھیں نا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو بہت لاؤڈلی بولا جاتا ہے اور ایک خاص سٹائل میں بولا جاتا ہے. تو لوگ سٹائل کا بھی اور ان الفاظ اور کلمات کا بھی مذاق اڑاتے اور نقالی کرتے. اس کے بارے میں یہاں گفتگو کی جا رہی. بہت سے دنیا کے ملک ایسے ہیں جہاں پر اذان کی اجازت ہی نہیں. چرچ کی گھنٹیاں بج سکتی ہیں لیکن اذان نہیں ہو سکتی، لاؤڈلی نہیں ہو سکتی، مسجد کے اندر ہی ہوتی. بات یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے. تکبیر ہوتی ہے جب تو پھر بھاگتا ہے. جب ختم ہوتی ہے نماز شروع ہوتی ہے پھر آ کے نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بھی دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں نا. اذان ان سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ اذان کا ایک خاص روب ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جس کے دل میں تقویٰ ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ اذان ہو اور وہ ہنس رہا ہو اور باتیں کر رہا ہو اور شور مچا رہا ہو. وہ تو شکر کرے گا کہ اذان ہوئی کہ میں جواب دوں اور میری دعا قبول ہو. وہ تو انتظار میں ہوگا. کتنے منٹ لگتے ہیں اذان کو؟ ذرا سب سوچ لینا انسان. ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں نا کہ اذان ہو رہی ہے، اب چپ ہونا پڑے گا، اب بات نہیں کر سکتے. چلو کوئی بات نہیں، یہ تو ہوتی رہتی ہیں، پھر کر لیتے ہیں کچھ. 2 وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. مجاہد جب صفوں میں ہوتا ہے اور اذان کے بعد. اور پھر روح بلالی بھی تو نہیں ہے. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو جب دین کا حال یہ ہو گیا کہ صرف ظاہریت رہ گئی، اس کے اندر اسپرٹ نہیں، تو پھر وہ کس کی روح کو جگائے؟ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، نہیں تم ناراض ہوتے ہم سے، الا مگر، ان آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور بے شک تمہاری اکثریت نافرمان ہے. یعنی اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہمارے پاس آئی، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو تمہارے پاس آئی؟ بھلا بتاؤ تو اس میں ناراضگی کی کون سی بات ہے؟ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کا یا ناراض ہوتے ہیں. تو ایسے سب لوگوں سے پوچھنا چاہیے
کہ آپ ہم سے اس بات پہ بھلا کیوں ناراض ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے لگے ہیں، یا اللہ کا حکم ماننے لگے ہیں، یا اللہ کی کتاب کو وقت دینے لگے ہیں. یہ بھی کوئی ناراضگی کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم خود ہی عمل نہیں کرنا چاہتے، تم خود اللہ کی حدود کو توڑنا چاہتے، تو چاہتے یہ ہو کہ ہم بھی توڑے رکھیں، ہم بھی اس راستے پر نہ آئیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی سے محبت کرتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں. یعنی ان کی مخالفت کی اور ناراضگی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خود دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور چاہتے کیا کہ ہم بھی ڈوبے رہیں. جب ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کو پکڑ کے واپس کھینچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہ آئیں، ہم بھی انہی کے ساتھ رہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی ہم کیا کریں. وہ اپنے سپورٹرز اور اپنے خیرخواہوں اور اپنے ہمدردوں میں کمی پاتے ہیں، اس لیے وہ ہم کو واپس بلانا چاہتے ہیں اپنے ہی راستے پر، اور اس لیے کہ وہ آخرت سے غافل ہے. جو تنقمون کا لفظ ہے یہ نون قاف میم سے ہے. نقمہ کا مطلب ہوتا ہے عیب لگانا، غصہ ہونا، ناپسند کرنا، انکار کرنا، خواہ اظہار زبان سے ہو یا سزا دے کر ہو. اے اہل کتاب، تم ہمیں کیوں عیب لگاتے ہو، کیوں غصہ کرتے ہو ہم پر، کیوں ناپسند کرتے ہو ہم کو، کیوں انکار کرتے ہو ہماری باتوں کا، زبان سے بھی اور عمل سے بھی یہ سب کچھ کیوں ظاہر کرتے ہو؟ کیا قصور ہے ہمارا؟ بس یہی نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اپنی کتاب اور تمہاری کتابوں کو مانتے ہیں. بھلا اس میں ایسی کون سی چیز ہے ناراضگی کی؟ اور تمہاری اکثریت نہیں مانتی، تمہاری اکثریت اطاعت سے نکلی ہوئی ہے. پوری حقیقت کھول دی گئی ہے نا یہاں پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.